السلام علیکم کلاس. آج ہماری کلاس کا فرسٹ لیکچر ہے. اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے اپنا مڈ ٹرم کا سلیبس ڈسکس کیا تھا. آج ہم اپنا فرسٹ چیپٹر پڑھیں گے. آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا یہ آپ کا بک کا کور ہے مطالعہ اسلام جو ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے فرسٹ چیپٹر کی طرف. اللہ تعالیٰ کی نشانی. اس چیپٹر کو میں ریڈ کروں گی. آپ لوگ اسے غور سے سنیے گا اور اس کو سمجھیے گا. موسم بہار میں جب پودوں پر پھول کھلتے ہیں تو ان پھولوں پر ایک چھوٹی سی مکھی اڑتی نظر آتی ہے. یہ جو بڑی سرگرمی سے پھولوں کا رس چوس رہی ہوتی ہے اس کو شہد کی مکھی کہتے ہیں. دیکھنے میں تو یہ ایک معمولی سی مکھی ہے مگر حقیقت میں یہ انسان کے لیے انتہائی اہم خدمت سر انجام دیتی ہے. مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر کرۂ ارض سے شہد کی مکھی کا وجود ختم ہو جائے تو انسان صرف 4 سال تک زندہ رہ سکتا ہے. سائنسدانوں کی تحقیق اور غور و فکر سے یہ معلوم ہوا کہ پودوں اور فصلوں میں زرعی پالینیشن کا 70% حصہ شہد کی مکھی سر انجام دیتی ہے اور 90% انسانی خوراک بھی اسی عمل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. حشرات الارض سے صرف یہی ایک جاندار ہے جس کی تیار کردہ غذا انسان کھاتا ہے. یہ غذا شہد ہے جو ایک لذیذ اور نہایت مفید چیز ہے. یہ بہت سی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے. شہد ایسی غذا ہے جسے دنیا کی کسی جدید ترین لیبارٹری میں بھی تیار نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت صرف شہد کی مکھی کو عطا کی ہے اور پھولوں اور پھلوں کے رس سے یہ بے مثال غذا تیار کر سکتا. یہ آپ کو اسکرین پہ آیت لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں اس کا ترجمہ پڑھوں گی. اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ تو پہاڑوں درختوں اور لوگوں کے بنائے ہوئے گھروں میں چھتا بنا. پھر ہر پھل کا رس چوس اور اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں پر چلتی رہے. شہد کی مکھی کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جو مختلف رنگوں کا ہوتا ہے اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. آئیے غور کریں کہ اس چھوٹی سی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کمالات سے نوازا ہے. ہر چھتے میں ایک ملکہ ہوتی ہے. سب مکھیاں اس کے حکم کی پابند ہوتی ہیں. یہ چھتے میں مختلف فرائض سر انجام دیتی ہیں اور ایک دوسرے سے پورا تعاون کرتی ہیں. چھتے کی مثال ایک منظم فوج یا ایک مہذب معاشرے جیسی ہے. شہد کی مکھی صرف 12 دن کی عمر سے اپنا کام شروع کر دیتی ہیں. چھتے میں کچھ مکھیاں کارکن قسم کی ہوتی ہیں. یہ پھولوں سے رس جمع کرتی ہیں اور پھر اس رس سے شہد تیار کرتی ہیں. یہ اپنے چھتے سے میلوں دور چلی جاتی ہیں مگر نہ راستہ بھولتی ہیں اور نہ کسی دوسرے چھتے میں داخل ہوتی ہیں. یہ رس جمع کرنے کے لیے صرف صاف ستھرے اور مفید پھولوں کا انتخاب کرتی ہیں. گندے اور بدبودار پھولوں پر نہیں بیٹھتی. اگر کوئی مکھی غلطی سے کسی ایسے پھول کا رس لے آئے تو شہد کا معیار برقرار رکھنے والی مکھیاں اسے چھتے میں داخل نہیں ہونے دیتی. معیار برقرار رکھنے والی مکھیاں چھتے میں داخل ہونے والی ہر مکھی کو چیک کرتی ہیں کہ چھتے میں آنے والی مکھی صاف ستھرے پھولوں کا رس لے کر آئی ہے یا بدبودار پھولوں کا رس. بعض مکھیاں چھتے کی حفاظت اور پہرے داری پر مامور ہوتی ہیں جو اجنبی مکھیوں اور دوسرے کیڑے مکوڑوں سے چھتوں کی حفاظت کرتی ہیں. کچھ مکھیاں نئے پیدا ہونے والے بچوں کی دیکھ بھال اور تربیت پر مامور ہوتی ہیں. یہ بچوں کو کھلاتی پلاتی اور اڑنا سکھاتی ہیں. شہد کی مکھی کا چھتا اعلیٰ کاریگری اور بہترین مہارت کا نمونہ ہے. اس کا ہر خانہ مسدس 6 کونوں والا ہوتا ہے اور تمام خانوں کی پیمائش بالکل برابر ہوتی ہے. ان میں معمولی فرق بھی نہیں پایا جاتا. گویا ان کو کسی نے انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم دے رکھی ہے. کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ اسے ایک اعلیٰ اور برتر ذات اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے شہد کی مکھی کو یہ کمالات سکھائے.
مچھلی کو تیرنا، پرندوں کو اڑنا بھی وہی سکھاتا ہے۔ انسان کی عقل، فہم اور شعور بھی اسی نے دیا ہے۔ انسان اسی عقل اور شعور کی بدولت دوسرے جانداروں سے بہتر اور منفرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی مخلوق پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے تاکہ ہم اصل حقیقت کو جان سکیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم کائنات پر مسلسل غور و فکر کرتے رہیں اور درست نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے پھلوں اور پھولوں کی پہچان کرنے کے لیے 170 حاسے یعنی اینٹینے دے رکھے ہیں، جن کی مدد سے یہ جانتی ہیں کہ کون سے پھولوں کا رس مفید ہے اور کون سے پھول کا رس نقصان دہ ہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، انسان کو، تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہ تو اس دنیا کو بنا سکتا ہے، نہ ہی کسی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہیں، انسانوں کو پیدا کیا ہے، حیوان پیدا کیے ہیں، چرند پرند جنات، تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ان تمام مخلوقات کو ان کے حصوں کے کام بھی سکھائے ہیں۔ جیسے شہد کی مکھی ہے، شہد کی مکھی کا کیا کام ہے کہ وہ پھولوں کا رس چوستی ہے، وہ پھولوں کا رس اس کے پیٹ سے ہو کر جاتا ہے اور وہ شہد کی شکل میں نکلتا ہے۔ شہد کون بنا سکتا ہے؟ کس کے حکم سے بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیڑے مکوڑے بنائے ہیں، مکڑی بنائی ہے۔ مکڑی کیا کرتی ہے؟ وہ اپنا جالا خود بناتی ہے۔ کہ جس طریقے سے مکڑی جالا بناتی ہے، اس طریقے سے کوئی اور چرند پرند اس طرح کا جالا بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ یہ کام صرف مکڑی کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے۔ مختلف قسم کے پرندے پیدا کیے ہیں، سب کے الگ الگ طرح کے گھونسلے ہوتے ہیں۔ ہر پرندے کا گھونسلہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جب یہ دنیا ختم ہوگی تو اس دنیا کے ختم ہونے سے 4 سال پہلے اس دنیا سے شہد کی مکھی کا وجود ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی بنائی ہے، لیکن ہر مکھی کو مختلف کام سکھائے ہیں۔ کچھ مکھیاں ہیں جو رس چوستی ہیں، کچھ مکھیاں ہیں جو بچوں کو اڑنا سکھاتی ہیں، پالتی ہیں، کچھ مکھیاں ہیں جو اپنے چھتوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ شہد کی مکھی میلوں کا سفر کرتی ہے، بہت محنت کے ساتھ رس کو جمع کرتی ہے۔ نہ تو وہ اپنا راستہ بھولتی ہے، نہ ہی وہ کسی غلط چھتے میں جاتی ہے۔ اور یہ خاصیت بھی ہے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو کہ وہ کسی بدبودار پھول پر نہیں بیٹھتی ہے، اور اگر کوئی غلطی سے بیٹھ بھی جائے جو دوسری مکھیاں ہوتی ہیں وہ اسے چھتے میں داخل ہونے نہیں دیتی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی ہیں کہ ایک چھوٹی سی مکھی اتنا بہترین، اتنا لذیذ غذا کو تیار کرتی ہے جو شہد ہے۔ شہد میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ ایک چھوٹی سی مکڑی ہے جو ایک بہت خوبصورت جالا بناتی ہے۔ پرندے ہیں، مختلف قسم کے گھونسلے بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، ہر مخلوق کو اس کے حصے کا کام سکھایا ہے۔ نیکسٹ پہ آتے ہیں تفہیم، درست بیان پر صحیح کا نشان لگانا۔ سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2، یہ کام آپ کو کاپی میں کرنا ہے۔ آپ کے پاس آپ کی پریویس کاپیز رکھی ہوئی ہوں گی، اس کو آپ یوز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس کا بہت اچھا اور بہت خوبصورت سا ٹائٹل پیج بنائیں گے جیسے آپ کلاس میں بناتے تھے۔ اس کے بعد آپ یہ تفہیم کا سوال نمبر 1، درست بیان پر صحیح کا نشان ہوگا۔ یہ کام آپ لوگ کاپی میں کریں گے، بک میں سالو نہیں ہوگا۔ یہ کام آپ کاپی میں کر کے اسکول میں مجھے سبمٹ کروائیں گے، پھر میں آپ کو اس کو چیک کر کے دوں گی۔ پھر جب آپ کو میں نیکسٹ ورکنگ دوں گی تو پھر آپ وہ کاپی میں کر دیں گے۔ کوشچن نمبر 1 کا الف دیکھیے، شہد کی مکھی پھولوں سے چوستی ہے، کیا چوستی ہے؟ شہد، خوشبو، رس یا شبنم؟ جو بھی ان چاروں میں سے صحیح ہے اس پر آپ ٹک کریں گے۔ بے دیکھیے،
اگر کرۂ ارض سے شہد کی مکھی کا وجود ختم ہو جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ کتنے سال زندہ رہ سکتا ہے؟ صرف 2 سال، صرف 3 سال، صرف 4 سال، صرف 5 سال۔ ان میں سے جو کریکٹ آنسر ہے اس پہ آپ ٹک کریں گے۔ جیم دیکھیے، شہد کی مکھی پودوں اور فصلوں میں زرگی کا عمل سر انجام دیتی ہے۔ 70%، 80%، 90% یا 100%، جو بھی ان میں سے کریکٹ آنسر ہے اس پہ آپ ٹک کریں گے۔ دال دیکھیے، شہد کی مکھیاں پابند ہوتی ہیں محافظوں کے حکم کی، اپنی مرضی کی، ملکہ کے حکم کی یا اصولوں کی۔ ہے اس کا، شہد کی مکھیوں کے چھتے کا ہر خانہ ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ گول، مثلث، چوکور یا مسطح۔ ان میں سے جو بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس پہ آپ ٹک کریں گے۔ چیپٹر آپ نے پڑھا ہے میرے ساتھ، یہ کام اس لیے آپ خود کریں گے۔ نمبر 2 پہ آتے ہیں، خالی جگہ پر کریں۔ یہ بھی کام آپ کو خود کرنا ہے اور آپ بھی یہ کام خود کر سکتے ہیں۔ الف، چھتے کے تمام خانوں کی پیمائش بالکل ڈیش ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ برابر ہوتی ہے، یہ آپ لکھیں گے اس میں۔ بے، شہد کی مکھی اپنا کام ڈیش دن کی عمر سے شروع کر دیتی ہے، کتنے دن کی عمر سے شروع کر دیتی ہے؟ یہ آپ نے چیپٹر میں پڑھا ہے، وہ آپ اس میں سے دیکھ کے یہاں لکھیں گے۔ جی، 90% انسانی خوراک اسی ڈیش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ کس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے یہ بھی آپ خود چیپٹر میں سے پڑھیں گے اور اس کو کریں گے۔ دال ہے، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف ڈیش کی، کیا کی؟ یہ بھی آپ لوگ بتائیں گے، آپ لوگوں نے چیپٹر پڑھا ہے میرے ساتھ۔ یہ دونوں کام آپ کاپی میں کریں گے، کاپی مجھے سبمٹ کروائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو اسکول سے اس چیپٹر کی ورک شیٹ ملے گی، وہ آپ لے کے جائیے گا اسکول سے۔ وہ آپ کے پاس 2 days ہوں گے اس ورک شیٹس کو کرنے کے لیے۔ آپ وہ ورک شیٹ کریے گا، اس پہ غور کریے گا کہ اس میں کیا دیا ہوا ہے۔ وہ ورک شیٹ بھی آپ اسکول سے لے کے جائیں گے، ورک شیٹ کا کام ورک شیٹ میں ہوگا، اور یہ جو بک ورک میں نے آپ کو اس وقت بتایا ہے یہ آپ کا کاپی میں ہوگا۔ انشاءاللہ اپنی نیکسٹ کلاس میں یہ مختصر سوال جواب کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس تفصیلی سوال بھی ہیں، ہم وہ بھی کریں گے، وہ ہم اپنی اگلی کلاس میں کریں گے۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا اور دل لگا کے اپنا کام کریے گا۔ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔